اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر حسن رضا صاحب مرحوم ابن مولوی باقر حسین، اسی طرح جملہ مومنین و مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، اور اسی طرح حاضرین کے تمام مرحومین، اسی طرح تمام شہدائے اسلام، اور خصوصاً وہ افراد کہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ایک صلوات پڑھ کے آپ یہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ بسم اللہ الرحمن قل ھو اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد و آل محمد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ نور قرآن کریم کا 24واں سورہ اور پارہ 18 اور آیت نمبر 36 کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ کچھ گھروں کو زمین پر بلند کر دیا جائے اور ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور وہ گھر وہ ہیں کہ جن میں اللہ کا تذکرہ صبح و شام اور اللہ کی تسبیح صبح و شام ہوتی ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے
کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو، اور تسبیح صبح و شام اللہ ہی کی جاتی ہو۔ اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ذرہ ذرہ کائنات کی ہر شے ان کے صدقے میں اللہ نے خلق فرمائی ہے، اور مخلوق میں سب سے بہتر ذات ہمارے اس نبی کی ذات ہے، اور اسی کے نور سے ایک اور نور ہے جو کائنات میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا امام، جس کو کہتے ہیں امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہ پروردگار ہے، یہ وہ معبود ہے کہ جس نے ہمارے اور آپ کے لیے علی اور نبی جیسی مخلوق پیدا کی ہے، اور اس کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں میرا موضوع گفتگو کل یہاں تک پہنچا تھا کہ شہزادی اپنے گھر کا کام خود کرتی تھیں، اور جھاڑو لگانا، بچوں کے کپڑے دھونا، بچوں سے محبت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، ان کے لیے کھانا پکانا، پہلے چکی میں، آج عورتوں کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، لیکن پہلے چکی خود چلا کے آٹا پیسنا پڑتا تھا، اور خاتون جنت پہلے خود چکی چلاتی تھیں، آٹا پیستی تھیں۔ کبھی کبھی آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ بات آتی ہوگی کہ علی کی کیا خوراک ہے، علی کتنا کھاتے ہیں؟ حسن اور حسین، ان کی بھی خوراک زیادہ نہیں ہے، فضہ ہے، اس کی بھی خوراک زیادہ نہیں ہے، تو پھر زہرا اتنی چکی کس لیے چلاتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ ورم آ جاتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ مدینے میں کچھ لوگ اتنے غریب تھے کہ جن کے گھر میں چکی بھی نہیں تھی، اور وہ شہزادی کے گھر اپنا آٹا یا اپنا اناج لا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے شہزادی ہمارے پاس نہیں ہے، تو خود اپنا آٹا بھی شہزادی تیار کرتی تھیں، اور جو مدینے کے فقراء اور غریب لوگ ہوتے تھے ان کے لیے بھی چکی خود چلاتی تھیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نہ روئے زمین پر اور نہ فلک کے نیچے اس کنیز خدا سے بہتر کوئی خاتون اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ سب سے عظیم خاتون، سب سے عظیم عورت، سب سے عظیم انسانوں میں سب سے عظیم انسان خاتون جنت ہیں، اور ان کے رتبے کے لیے کل کا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ شہزادی کے اپنے باپ کے یہاں تشریف لے گئیں، مگر باپ کسی چیز میں محو گفتگو تھے، اور اب جو انہوں نے معلوم کیا کہ فاطمہ کیوں آئی تھیں، تو ازواج نے بتایا کہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئی تھیں۔ یہ سن کے نبی فوراً زہرا کے گھر پہنچے، اور ایک مرتبہ کہا میری نور نظر یہ بتاؤ تم گھر تشریف کیوں لائی تھیں؟ تو شہزادی نے اس پہ جواب کچھ نہیں دیا، حیا کے مارے خاموش رہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں نے بھیجا تھا ان کو اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ کنیزیں، کچھ اسیر آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ زہرا گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا انتظام فرمائیں، کوئی کنیز عنایت فرمائیں۔ یہ تمام علماء اہل سنت اور تمام علماء اہل تشیع، اور چاہے صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو، تمام کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، شیعہ کتابوں میں بھی، سنی کتابوں میں بھی۔ تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا اے علی و فاطمہ، کیا میں تمہیں
ایک صلوات پڑھیں محمد رات. دیکھیں پہلے آپ میرے سامنے کی جگہ پوری کر لیجیے, صلوات پڑھ کے آئیے ادھر. اچھا آئیے تاکہ جو آئے گا وہ ادھر بیٹھتا رہے گا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد. تو سنیے کہ اے علی اور فاطمہ, کیا میں تمہیں ایسی چیز عنایت نہ کروں جو پوری کائنات کے خزانوں سے بہتر ہو, پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہو, اور خادم اور نوکر سے بہتر ہو, اور غلام سے بہتر ہو. تو ایک مرتبہ کہا بابا فرمائیے. تو نبی نے فرمایا کہ نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. بس یاد رکھیے یہ تسبیح کے 2 وقت ہیں. میں اپنا موضوع شروع کر دیا ہے. نماز کے بعد اور سونے سے پہلے تم دونوں 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر, 33 مرتبہ کہو الحمدللہ, اور 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ. تو یہ 3 الفاظ ہیں, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. یہ 3 الفاظ, 3 جملے, 3 سینٹنس آپ کو ادا کرنے ہیں سونے سے پہلے اور نماز کے فوری بعد. تو انشاءاللہ یہ تینوں جملے پوری کائنات کے خزانوں سے بہتر ہیں, پوری کائنات کی دولت سے بہتر ہیں, پوری کائنات کے اقتدار سے بہتر ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ چونکہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کائنات میں ہر مرض کا علاج ہے, ہر پریشانی کا علاج ہے. اقتصادی پریشانی ہو تو تسبیح زہرا پڑھو, روحانی پریشانی ہو تو تسبیح زہرا پڑھو, جسمانی پریشانی ہو تو تسبیح زہرا پڑھو, قبر کو نورانی بنانا چاہتے ہو تو تسبیح زہرا پڑھو, روح آسانی سے نکلوانا چاہتے ہو تو تسبیح زہرا پڑھو, اپنی بیٹیوں کے اچھے رشتے چاہتے ہو تو تسبیح زہرا پڑھو, دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو تسبیح زہرا پڑھو, ظالم کے ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو تسبیح زہرا پڑھو. اس لیے کہ تسبیح زہرا پڑھنے والا انسان کبھی ظالم کے ظلم کا شکار نہیں ہوتا. جو انسان تسبیح زہرا پڑھتا ہے وہ کبھی بھی خوف نہیں کرتا کسی بھی ظالم سے, کسی بھی جابر سے, کسی بھی انسانیت کے دشمن سے وہ ڈرتا نہیں ہے. اس لیے کہ جب روٹین میں آ جاتی ہے کوئی چیز تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے. سنیے کیسے, جب آپ نے نماز صبح کے بعد کہا اللہ اکبر, نماز ظہر کے بعد تسبیح میں کہا اللہ اکبر, نماز عصر کے بعد تسبیح میں کہا اللہ اکبر, مغرب کے بعد کہا اللہ اکبر, عشاء کے بعد کہا اللہ اکبر, تو 5 نمازوں کے بعد جب آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو کتنے ہو گئے؟ ہاں بولیے بھائی. 34 مرتبہ صبح میں, 34 مرتبہ ظہر کے بعد, 34 مرتبہ عصر کے بعد, 34 مرتبہ مغرب کے بعد, 34 مرتبہ عشاء کے بعد, اور اگر نماز شب کی توفیق ہو جائے تو 34 مرتبہ اس کے بعد. اب بتائیے 6 جگہ پر آپ نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو جب انسان اتنا پڑھے گا تو اس کے ذہن میں ایک بات آئے گی, جب میں خدا کو بڑا مانتا ہوں تو فرعون سے کیوں ڈروں, نمرود سے کیوں ڈروں, شداد سے کیوں ڈروں, حامان سے کیوں ڈروں؟ اس لیے کہ میں اس ذات کو مانتا ہوں جس نے سب کو پیدا کیا. تو اللہ اکبر. اسی طرح الحمدللہ, یہ الحمدللہ درباری ہونے سے بچاتی ہے. اب میں نے جملہ کہا, اس کی قدر آپ کریں نہ کریں. جو چاپلوس ہوتے ہیں نا درباری, جنہیں عادت ہوتی ہے ذل الہی کی تعریف کرنا, ارے جو کچھ ہے بس آپ ہی ہیں, اور جو بس آپ ہی کی وجہ سے حیدرآباد بسا ہے. چاپلوس نہیں دیکھے آپ نے,
اس لیے کہ اس چاپلوس کا دین وہی ہوتا ہے جو بادشاہ کا دین ہوتا. آپ نے نہیں سنا کہ اکبر بادشاہ کو بینگن زیادہ پسند آ گیا تھا؟ تو تعریف کرنے والے نے پتا کہ ارے سرکار اس کے سر پہ تو تاج ہے، ارے یہ تو اندر سے سفید ہے باہر سے کالا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے اتنے گن ہیں، اریسنی کے اتنے گن ہیں، لیکن جب اس نے زیادہ کھایا تو وہ بیمار ہو گیا. تو کہنے لگے سرکار آپ نے کھانے کو کس کو کہا تھا بھائی، کیوں کھایا اتنا زیادہ؟ اس کا تو نام ہی بے گن ہے. اور ان سے کہا بھائی کل تو آپ اتنی تعریف کر رہے تھے بینگن کی، آج؟ کہا جناب ہمارا دین بادشاہوں کا دین ہے. تو تسبیح زہرا انسان کو بادشاہوں کی سیرت پہ چلنا نہیں سکھاتی، معصوم کی سیرت پہ چلنا سکھاتی ہے. جب میں سب سے بڑی پاور کی تعریف الحمدللہ رب تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، تو جب میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں تو پھر مجھے کسی کی تعریف اچھی نہیں لگتی. اب آپ سنیے، تو یہ الحمدللہ تمہیں درباری ہونے سے بچاتی ہے. الحمدللہ بتاتی ہے صرف تعریف اللہ کی کرو. ارے اگر کسی بندے کی تعریف بھی کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ کتنا شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے اسے اتنے فن دیے ہیں. اللہ ہی کی تعریف ہے. کوئی حسین ہے تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کوئی عالم ہے تو بھی اللہ کی تعریف. تو ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو عزیزو یاد رکھیے، یہ تسبیح زہرا آپ کو قبر کی تاریکی سے بچاتی ہے. تو انشاءاللہ آج سے ہم، اور پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. کیا ہے؟ اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. نہیں زیادہ کرو اللہ کا ذکر. تو کیا کمانے نہ جائیں؟ کیا گھر کے کام نہ کریں؟ کیا بچے نہ پالیں؟ کیا یہ جو بیویاں گھر میں آ کے بٹھائی ہیں ان کے رزق کا انتظام نہ کریں؟ کیا ہر وقت تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے رہیں؟ قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. تو میں اللہ کا ذکر کروں، کام کروں یا نہ کروں؟ بھائی یہی ہماری سمجھ کا پھیر ہے. اللہ کا ذکر اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوتا کہ دن رات مسجد میں بیٹھ جائیے اللہ اللہ اللہ، تسبیح کی رٹ لگا رکھی ہے، نہ بیوی کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ خاندان کی خبر، نہ اپنی خبر، اللہ 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 اللہ. اب یہ بات کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھی، کہا مولا کیا ہر وقت اللہ کا ذکر کروں؟ تو اب پتہ امام نے کیا فرمایا؟ وہ راوی کہتا ہے حد و ذکر الکثیر ما حد و ذکر الکثیر. ذکر کثیر کی حد کیا ہے؟ یعنی زیادہ ذکر کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے زیادہ ذکر کرو. علیکم السلام. تو میں کیا ذکر کروں زیادہ؟ اللہ اللہ کرتا رہوں؟ امام نے فرمایا نہیں، ذکر کثیر کا مطلب یہ ہے جب صبح ہو تو بھی ایک تسبیح فاطمہ پڑھو، اور جب رات ہو تو بھی ایک تسبیح فاطمہ پڑھو. صبح میں تسبیح فاطمہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے پورے دن ذکر کر دیا خدا کا. اگر ایک مرتبہ رات میں تسبیح زہرا پڑھ لی تو اس کا مطلب ہے پوری رات اللہ کا ذکر کیا. تو ذکر کثیر سے مراد ہے یعنی تسبیح فاطمہ پڑھو. ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، یعنی اگر انسان 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ تسبیح زہرا پڑھ لے تو جو انسان کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کو پورا دن مغرب عشاء تک اللہ اکبر کہتا رہے، پوری رات جاگے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے. امام کہتے ہیں اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم تمہیں اللہ اللہ میں لگا لیں گے تو مومنوں کے حالات کون پوچھے گا؟
کسی کی تیمارداری کون کرے گا، شادی کے فنکشن میں کون جائے گا، نماز میت میں کون حاضری دے گا، کسی کے غم اور خوشی میں کون شریک ہوگا. تو امام نے فرمایا اگر آپ نے ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لی تو گویا کہ آپ، اسی لیے روایت ہے ہمارے پاس، جوانوں آپ سنو غور سے، روایت ہے کہ جب انسان رات میں سوتا ہے تو اس کے سرانے ایک شیطان آتا ہے اور ایک فرشتہ، ایک حضرت شیطان ایک فرشتہ، یہ دونوں آتے ہیں انسان کے جب انسان سونے لگتا. فرشتہ کیا کہتا ہے، تو نے اپنے دن کو شروع کیا تھا خیر سے تو اپنے دن کو ختم کر خیر کے ساتھ، اور رات کی ابتدا کر خیر سے. شیطان کیا کہتا ہے، نہیں، نہ تو نے صبح کی پڑھی تھی، نہ تو نے تسبیح پڑھی تھی، نہ تجھے پورے دن اللہ یاد آیا تھا، تو نے ابتدا بھی کی تھی شر سے اور رات کی ابتدا بھی کر شر کے ساتھ. تو کہتے ہیں فرشتہ سمجھاتا ہے یہ بات اور شیطان سمجھاتا ہے وہ بات. امام فرماتے ہیں کہ جو انسان تسبیح زہرا پڑھ لے پھر اس پر شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا، ملک شیطان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور شیطان ذکر تسبیح سن کر میدان سے فرار کرنے لگتا ہے. ارے کمال کی بات یہ ہے، نہ حیدر کے سامنے کوئی آدمی ٹکا، نہ تسبیح زہرا کے سامنے کوئی شیطان آیا. صلوات بھیج دیں محمد. دیکھیں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے رہیں، جو جوان مجھے نظر آ رہے ہیں وہ میرے سامنے ہے، چونکہ جگہ خالی ہے. ادھر اٹھ کے آئیے پھر میں شروع کروں گا. صلوات پڑھیں محمد والے، سارے جوان آ جائیں. اٹھیے اٹھیے ادھر آئیے سامنے. اللہ آپ پہلے ادھر اور ادھر ہو جائیے، تھوڑا پڑھ لیجئے یہ حصہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہاں اب آپ میرے سامنے رہیں گے، مجھے بھی اچھا دکھائی دے گا. سنیے جوانوں، غور سے سنیے، چونکہ آج سب سے بڑی مصیبت میں ہے جوان. آج کا جوان بڑی پرابلم میں ہے، آج کا جوان مصیبت میں ہے، آج کا جوان کشمکش میں ہے. اس لیے کہ یہ ظالم حکومتیں نہ یہ جاب دیتی ہیں نہ یہ کام دیتی ہیں، جوان پریشان ہیں. تو اب پریشانی کے دور میں کس کے دروازے پہ جانا ہے؟ ہماری پریشانیوں کا حل کسی حکومت کے پاس نہیں ہے، ہماری پریشانی کا حل ہے زہرا کے پاس، ہماری پریشانی کا حل ہے علی کے پاس. تو چلیے ہم علی اور زہرا کے. تو امام فرماتے شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں. ارے آج ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. سنیے تاکہ روایت، بھائی آخری مجلس ہے، روایت کہیں اسی طرح نہ ہو جائے. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں بس. سنیے تو دو روایتیں کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی. ایک روایت ہے جس کے در پہ ستارہ اترے اس سے زہرا کی شادی ہوگی. ستارہ کس کے دروازے پہ اترا کل پڑھ چکا ہوں، علی ابن ابی طالب کے. جب ستارہ چلا تو شہزادی نے کہا اللہ اکبر. جب علی کے در پہ جھکا تو کہا الحمدللہ. جب ستارہ آسمان کی طرف چلا تو کہا سبحان اللہ.
سبحان اللہ. تو یہ تسبیح کا آغاز ہوا. اس تسبیح کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں, بڑی عجیب و غریب توجہ. میرا مولا کہتا ہے علی ابن ابی طالب, واللہ ما ترکتھا بعد, خدا کی قسم جب سے نبی نے مجھے تسبیح فاطمہ تعلیم کی تھی, میں نے پوری زندگی کبھی اس تسبیح کو چھوڑا ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا مولا. تو جس ذکر کو مولا کرتا تھا اسے ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سمجھ رہے؟ ہم غلام ہیں اپنے آقا کے. جیسے میرے ایک یہاں کے بزرگ ہیں, انہوں نے کہا یہ پاکستانی جو خطیب ہوتے ہیں یہ نوکر زیادہ استعمال کرتے ہیں. مولا کی نوکری کر رہا ہوں میں تو. ارے بھائی نوکر وہ ہوتا ہے جو پہلے پیسہ لیتا ہے بعد میں نوکری کرتا ہے. غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی مرضی دیکھتا چلا جاتا ہے, راستہ چلتا چلا جاتا ہے. تو انہیں تو یہی نہیں پتا کون سا لفظ ہمیں ممبر پہ استعمال کرنا چاہیے. میں نوکری کا, نوکر تھوڑی ہیں ہم غلام ہیں. اور غلامیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے چلو جیسے مولا چاہتا ہے. سمجھ رہے؟ ہم بکی ہوئی قوم نہیں ہیں, ہمیں کوئی دولت ایسی ہے ہی نہیں جو خرید سکے. تو اب آپ کو میں بتا رہا ہوں, تو جناب واللہ ما ترکتھا بعد, خدا کی قسم میں نے جب سے نبی نے بتایا تھا میں نے تسبیح فاطمہ کو نہیں چھوڑا, مستقل ہر جگہ میں تسبیح پڑھتا رہا. ایک آدمی آگے بڑھا, کہنے لگا مولا جنگ صفین میں سب سے بڑا بھاری موقع تلاش کر کے لایا. یہ کہتے کیا جنگ صفین میں بھی آپ نے پڑھا ہے تسبیح فاطمہ کو؟ کہا واللہ خدا کی قسم میں نے جنگ صفین جیسے مارکے میں بھی تسبیح فاطمہ کو نہیں چھوڑا. اچھا یہ سوال کرنے والا سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس کا سوال بھی صحیح ہے. اس لیے کہ ہم ذکر خدا چھوڑتے ہیں جوانوں دو جگہ پر, سب سے زیادہ خوش ہوں تو ذکر خدا چھوٹتا ہے, اور سب سے زیادہ غم میں ہوں تو بھی ذکر خدا چھوٹتا ہے. مثلا جو باپ بیٹی اور بیٹے کی شادی کرے تو اسے پورے دن نہ صبح کی نماز یاد آتی ہے, نہ ظہر عصر کی آتی ہے, نہ مغرب کی آتی ہے, بلکہ 3-4 دن لگ جاتے ہیں اسے ہوش میں آنے کے لیے. غافل ہوتا ہے. اچھا جب باپ کا حال یہ ہے تو دولہا کا کیا ہوگا؟ یہ تو میرے خیال میں مہینوں گیم کھیلے گا بھائی, مہینوں اس کے یاد نہیں آتا خدا. اسی طرح آپ ہونا کیا چاہیے, ہم ذکر خدا بھول جاتے ہیں تھوڑی سی خوشی میں, اور جہاں سخت معاملہ ہوا تو بھی ذکر خدا بھول جاتے ہیں. اس نے علی کو اپنے جیسا سمجھا, چونکہ جنگ صفین سب سے سخت جنگ ہے, اس میں بھی آپ نہ بھولے. کہا نہیں, نہ میں نماز بھولا نہ میں تسبیح بھولا, میں نے تسبیح بھی ادا کی. اس لیے کہ جب آدمی اپنے جیسا سمجھتا ہے, حالانکہ جوانوں اور خصوصاً وہ جوان جو دولہا بننے والے ہیں اس سال میں, وہ میری بات کو غور سے سنیں گے. اگر چاہتے ہو کہ آباد ہو جاؤ اور تمہارا گھر برباد نہ ہو تو کبھی خوشی میں اپنے مالک کو نہ بھولنا, اپنے معبود کو نہ بھولنا. اسی لیے مستحب رکھا شب زفاف میں, سہاگ رات میں سب سے پہلا مستحب یہ ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے بیوی کا آنچل بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھو. ارے نہیں توجہ دیا آپ نے, 2 رکعت نماز پڑھ. یہ ابتدائے خوشی میں 2 رکعت نماز اس لیے پڑھوائی کہ اب تیری زندگی دوسری شروع ہو رہی ہے. اگر اب تک غافل تھا تو اس خوشی کے بعد تجھے ذکر خدا سے غافل نہیں ہونا ہے. یہ 2 رکعت مستحب ہے. اور کہا دعا کر پروردگار مجھے بیٹا عنایت فرما, یہ مستحب ہے.
پہلی رات میں جوان آج کل تو جوان لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ ممبر سے بتایا نہیں جاتا، ساری شرم دین بتانے میں آتی ہے. ہمارے ذاکروں کو ساری شرم آتی ہے دین بتانے میں. ارے لوگ کیا کہیں گے، آپ جو الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں، جب تو لوگ کچھ نہیں کہتے آپ کو، تو سیدھا سیدھا پڑھیں گے تو کون کیوں کہے گا بھائی؟ اور اگر آپ کو سیدھی بات پہ کوئی برا کہے گا تو وہ تمہیں برا نہیں کہہ رہا ہے، وہ پھر معصوم کو برا کہہ رہا ہے. اور معصوم کو وہی برا کہہ سکتا ہے جس کے شجرے میں کمی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں آپ کو ضروری ہے ممبر سے بتانا. اللہ کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے بیٹے اور بیٹی کی شادی عزت سے ہوئی وہ 2 رکعت اور زیادہ پڑھتا اس دن، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے عزت سے میری بیٹی کو اس کے سسرال میں پہنچا دیا. کوئی کرتا ہے باپ؟ آج روتا پھرتا ہے میری بیٹی اجڑ گئی مولانا صاحب. بھائی وہ تو اجڑے گی. تو نے کام ایسا کون سا کیا جس سے تیرا معبود راضی ہو، جس سے تیرا خدا راضی ہو؟ خدا کی قسم روایت میں موجود ہے، جب علی کی شادی ہوئی اور پہلی رات آئی اور علی نے مصلی بچھایا تو ادھر برابر میں زہرا نے مصلی بچھا دیا. ایک طرف علی کا مصلی، ایک طرف زہرا کا مصلی. صبح میں کائنات کا سب سے بڑا رسول آیا اور آ کے کہتا ہے کیفا وجدت اہلک، اے علی تو نے اپنی اہلیہ کو کیسا پایا؟ آج کل کسی خسرے محترم میں اتنی طاقت ہے جو داماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھے تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اس لیے کہ داماد کا جواب کتنا کڑوا ہوگا. خود ہی ارے کیسا پاتا، جیسا تم نے بھیجا تھا ویسا پایا میں نے، کچھ سکھا کے بھیجا ہوتا. مگر نبی کہتے ہیں یہ بات وہی باپ پوچھ سکتا ہے جسے اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہو. خدا کی قسم جو جوان لڑکا یا جو جوان لڑکی شادی کے مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں انہیں پہلے علی اور فاطمہ کی شادی کا سبق پڑھنا چاہیے کہ شوہر کو بیگم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیگم کو شوہر کے ساتھ. پھر دیکھیے کسی کی طلاق ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا. جس کو چاہیے کہ اپنی ساس کے ساتھ کیسی رہے تو اسے فاطمہ بنت اسد کی سیرت پڑھنی پڑے گی. تو جب تمہارے پاس اتنا بڑا گھرانہ ہے تو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ واٹس اپ دیکھنے سے آپ کو فرصت نہیں ہے، گوگل دیکھنے سے آپ کو فرصت نہیں. یہ جناب آیت اللہ واٹس اپ اور گوگل، اس نے سب سے بڑا ناس یہ کیا، سب سے بڑی مصیبت یہ کی کہ جو قریب تھے انہیں دور کر دیا اور جو دور تھے انہیں قریب کر دیا. ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، میاں بیوی بیڈ پہ، بیوی ادھر واٹس اپ پہ، شوہر ادھر واٹس اپ پہ. یہ دونوں آپس میں بات نہیں کر رہے. ماں باپ ادھر واٹس اپ پہ لگے ہیں، جوان لڑکا ادھر واٹس اپ پہ لگا ہے. ماں باپ بیٹوں سے بات نہیں کرتے، بیٹے ماں باپ سے بات نہیں کرتے. اس نے چھڑایا یا نہیں چھڑایا؟ سمجھ رہے؟ میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں، کڑوی کڑوی باتیں ہنسا ہنسا کے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں گھر آباد کرنا ہے تو پڑھو علی کی شادی، پڑھو زہرا کی شادی کیسے کیا. کیفا وجدت اہلک، بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ پتا ہے میرے مولا کا جواب کیا ہے؟ نعم العون علی طاعت اللہ. میں نے جملہ سنیے گا، میں نے تمہاری بیٹی کو عبادت خدا میں مددگار پایا. ارے بھائی یہ علی کا جواب ہے، کسی ذاکر کا نقطہ نہیں ہے. میں نے تمہاری بیٹی کو کیا پایا؟ خدا کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. ارے نہیں توجہ دیا آپ نے. جو علی کی عبادت میں مدد کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یا رسول اللہ
پہلے میرا اکیلے کا مصلی بچھا ہوتا تھا، لیکن آج رات میں میرا مصلی ادھر بچھا تھا، زہرا کا مصلی ادھر بچھا تھا۔ اب جملہ سنیے گا حیدرآبادیوں، قیامت تک ایسا جملہ نصیب ہونے والا نہیں ہے، جو اولاد دو مصلوں کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے، کوئی وقت کا حسن بنتا ہے، کوئی وقت کا حسین بنتا ہے۔ سنیے خدا کی، پڑھیے سیرت زہرا سلام اللہ علیہ، پڑھیے سیرت زہرا سلام اللہ علیہ، خدا کی قسم۔ تو یاد رکھیے کیا فرماتی ہیں، عبادت خدا تو ہونا یہ چاہیے تھا زیادہ۔ تو کیا تم نے علی جنگ صفین میں بھی نہیں چھوڑی تسبیح زہرا؟ کہا نہیں، خدا کی قسم جنگ صفین میں بھی میں نے تسبیح فاطمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، مستقل پڑھا، ہر وقت پڑھا۔ تو جب علی مستقل تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو سب سے بڑا اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ نہیں بولیے، سب سے بڑا اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ کیا پروف ہے اس بات کا؟ اس بات کا کیا پروف ہے کہ تسبیح فاطمہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے؟ ابھی پروف دیتا ہوں میں۔ ہمارے اور تمہارے پانچویں امام ایسی مجلس تیار کرنے میں تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے۔ حدیثیں آسانی سے نہیں پڑھی جاتی، نقطے بڑی آسانی سے مارے جا سکتے۔ سنیے حدیث، اور حدیث بھی اسی زبان پاک کی سناؤں گا جو الفاظ اسی معصوم کی زبان سے نکلے، چونکہ جو قرآن مجید کی آیتوں کا اثر ہوتا ہے وہی معصوم کے نکلے ہوئے جملوں کا اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، چاہے آپ کے عربی سمجھ میں نہیں آئے گی، ترجمہ کروں گا تو آئے گی، لیکن خود دیکھ لینا جب میں عربی پڑھوں گا تو تمہارے دلوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانچویں امام کہتے ہیں، ما عبد اللہ بشیء افضل من تسبیح فاطمہ ولو کان شیء افضل من لنہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ۔ سنیے خدا کی قسم کیا فرماتے ہیں، امام کی دلیل سنیے آپ۔ جوانوں، تم تو میتھ پڑھے ہوئے ہو، انگریزی پڑھے ہوئے ہو، سنو حدیث۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے ہمارا؟ فاطمہ کے ذکر، یہ جو تسبیح زہرا ہے، اس سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں، اس سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، مگر سب سے بہتر ہے تسبیح فاطمہ۔ دلیل دے رہا ہوں آپ کو، دلیل کیا سنیے۔ امام فرماتے ہیں جتنی چیزوں کے ذریعے بھی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سب سے افضل ہے تسبیح فاطمہ۔ یہ تو ایسا ہی دعویٰ جیسا ہم نے کیا، مگر امام دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل سنیے کیا ہے۔ اگر پہلے لہجے کو دھیما کرتا ہوں تاکہ حدیث سمجھ میں آ جائے، داد تو قیامت تک دیتے رہیں گے، دلوں میں اتار لیجئے۔ اگر امام فرماتے ہیں اگر تسبیح فاطمہ سے بڑی کوئی اور عبادت ہوتی تو اللہ کا رسول تحفے میں فاطمہ کو وہ عبادت دے کے جاتا، تسبیح فاطمہ دے کے نہ جاتا۔ یہ تسبیح کا دینا دلیل ہے کہ اس سے بڑا کوئی ذکر خدا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں۔
یہ ممبر تسبیح خدا کرتا ہے، یہ مائک تسبیح خدا کرتا ہے، ذرہ ذرہ یہ بیت القائم تسبیح خدا کرتا ہے، یہ زمین تسبیح خدا کرتی ہے، یہ آسمان تسبیح خدا کرتا ہے، یہ ذرے، یہ جواہرات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ لباس، یہ برتن، یہ پتے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ جو پانی آپ اوپر سے نیچے ڈالتے ہیں جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ تسبیح خدا ہے۔ اگر دیوار گر بھی رہی ہو، نبی کہتے ہیں، تو دیوار کے گرنے کی جو آواز ہے یہ تسبیح خدا ہے۔ کاش تمہارے کانوں میں اتنی طاقت ہو کہ جو اس تسبیح کو سمجھ، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیسی کیسی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی، قرآن ہے، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن اس تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو۔ نبی نے اپنی بیگم سے کہا کہ میرے کپڑے دھو دو، انہوں نے ایسا ہی جواب دیا جیسے ہماری اور آپ کی بیگم کہتی ہیں کل ہی تو دھوئے تھے۔ نبی نے کہا نہیں میلا ہو گیا دھو دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ کپڑا بھی تسبیح خدا کرتا ہے، جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو تسبیح خدا رک جاتی ہے۔ اسی لیے جب خواتین اور آپ رات میں بیٹھ کے کھانا کھائیں تو برتنوں کو اس لیے نہ ڈالیے صبح کو دھوئیں گے، اس لیے کہ یہ برتن بھی تسبیح خدا کرتا ہے، تسبیح اسی وقت کرتے ہیں جب پاک ہو، نحوست نہ پھیلائیے۔ تو جب ایک صحابی نے چلتے چلتے جیسے ہم اور آپ توڑ لیتے ہیں، ابھی گزرے بیت القائم کے پاس کوئی پیڑ تھا، ایسے ہاتھ بڑھایا پتا توڑ لیا، صحابی نے ایک پتا توڑ لیا، نبی کو غصہ آ گیا تم نے پیڑ سے پتا کیوں توڑا، اور اسے مسل بھی دیا۔ کہا یا نبی اللہ اس میں کیا حرج ہے؟ کہا نہیں تم نے بہت غلط کام کیا۔ کہا کیا؟ کہا یہ پتا ہل ہل کے تسبیح خدا کرتا ہے، تم نے بلا وجہ اس کو تو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تسبیح خدا نہ کرتی ہو۔ امام کیا فرماتے ہیں پانچویں امام کہ تسبیح سے بڑا کوئی ذکر اللہ کا نہیں ہے۔ اب آئیے چھٹے امام، امام جعفر صادق، خدا کی قسم بڑی محنت کی مجلس ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں تسبیح فاطمہ فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعۃ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے نزدیک، انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی تسبیح چھوڑ کے بھاگے گا نہیں اب مسجد سے۔ چھٹے امام کہتے ہیں مجھ جعفر صادق کے نزدیک، میرے نزدیک، امام ہے نا ہمارا، میرے نزدیک وہ 2 رکعت نماز بہتر ہے۔ ارے نہیں بھائی، میرے نزدیک وہ 2 رکعت نماز اس 1000 رکعت نماز کے برابر ہے کہ ایک مومن نے 1000 رکعت پڑھی مگر اس کے بعد تسبیح نہیں پڑھی، ایک مومن نے خالی 2 رکعت پڑھی مگر تسبیح زہرا پڑھ لی۔ تو امام کیا کہتے ہیں؟ بولیے بھائی، وہ 2 رکعت نماز جس کے بعد تسبیح زہرا پڑھی جائے وہ بہتر ہے اس 1000 رکعت سے۔ تو عبادت کا وزن کس نے بڑھایا؟ اب میں اس سے کھل کے جملہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ عبادت کا وزن کس نے بڑھایا؟ تسبیح زہرا نے۔ عبادت قبول کروائی کس نے؟ ولایت علی نے۔ ولایت علی نہ مانے تو نماز قبول نہیں ہوتی، ولایت علی مان کے تسبیح نہ پڑھے تو نماز وزنی نہیں ہوتی۔ شوہر نماز کو قبول کرواتا ہے، زوجہ کی تسبیح نماز میں وزن پیدا کرتی ہے۔
بات سمجھ رہے؟ بعد میں میرے یاد نہیں رہے گا، ایک اعلان سن لے، 3 حدیثیں اور سناؤں گا بسلسلہ شہادت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ بتاریخ 25 جنوری تا 29 جنوری مقام عاشور خانہ تسکین محمد، آصف نگر یا آصف نگر حیدرآباد، 7:30 بجے، جس کو خطاب فرمائیں گے سید سمر حیدر زیدی، ان کا موضوع ہے صدیق کون ہے۔ اور انشاءاللہ کل دوسری مجلس، کل انشاءاللہ علاوہ سرتوخ کے پیچھے در علی ابن الحسین پہ منعقد ہوگی 7:30 بجے، جس کو انشاءاللہ کل میں ہی پڑھوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ سنیے تسبیح فاطمہ 2 رکعت کو 1000 کے برابر بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد معصوم نے فرمایا، سنیے، ان الصلاۃ الخالیۃ منہا، وہ نماز جو تسبیح سے خالی ہو، مولا کو حق ہے کہ انسان کی نماز اس کے منہ پہ مار دے۔ یعنی اگر مومن تسبیح نہیں پڑھتا تو اللہ کو حق ہے کہ نماز قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اگر تسبیح زہرا پڑھ لی تو نماز قبول ہے۔ اس کے بعد سنیے، پھر چھٹے امام فرماتے ہیں، من سبح تسبیح الزہرا ثم استغفرا، جس نے تسبیح زہرا پڑھی اور پھر کہا پروردگار مجھے معاف کر دے، تو اللہ اس تسبیح کی برکت سے اس مومن کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یا مئتن باللسان، سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ جب زبان سے ادا کرتے ہو تو یہ ہے 100 دفعہ، جب میزان میں تلتی ہے تو بن جاتی ہے 1000 دفعہ۔ تطرد الشیطان، شیطان کو بھگا دیتی ہے۔ وَيُرْضِي الرحمن، اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ تو 4 صفتیں ہو گئیں تسبیح کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ زبان سے 100 دفعہ ہے، میزان میں تلتی ہے تو 1000 بن جاتی ہے، شیطان کو بھگا دیتی ہے، اللہ کو راضی کر دیتی ہے۔ تو اس سے بڑا کون سا ذکر ہوگا؟ شیطان بھاگ بھی جائے۔ ارے نہیں بھائی، مجھے بھی اب ذاکری استعمال ہی کرنی پڑے گی، چونکہ میں بھی ذاکر ہوں۔ تسبیح فاطمہ کسے بھگاتی ہے؟ شیطان کو۔ شیطان کو تو جس کی زوجہ کی تسبیح سے شیطان اتنی دور بھاگ جائے، اس کے شوہر کے مقابلے پر کوئی شیطان کیسے ٹکے گا؟ 1000 دفعہ بن جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں جتنے جوان بیٹھے ہیں؟ نہیں، جب جواب دیں گے تو میں پڑھوں گا۔ اللہ راضی ہو جائے، روزہ اللہ راضی ہو جائے، حج، یتیموں کو دینا، صدقہ خیرات، مدرسہ، غریبوں کی مدد، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا، راضی ہونے کا پتہ کیسے آپ کو چلے گا کہ وہ راضی ہے یا نہیں؟ مثلا اگر آپ کو دیکھنا ہے مولانا ہم سے راضی ہیں یا نہیں، تو آپ کاہے سے پتہ لگائیں گے؟ چہرے سے۔ اگر مجھے آپ دیکھتے ہی میں مسکرانے لگوں، کافی راضی ہیں، اور اگر میں منہ چڑھا لوں، پیشانی پہ بل پڑ جائیں، تو ناراض ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اچھا اگر ایک آدمی تمہارے سامنے سر کٹا لا دیا جائے جس کے سر نہ ہو، اب بتاؤ کیسے لگاؤ گے کہ یہ راضی ہے یا ناراض؟ نہیں ہے، جرنل ہے بھائی۔ تو راضی اور ناراض ہونے کا پتہ لگتا ہے، سائنس ہے یہ، انسان کے چہرے سے۔ اگر چہرہ ہے تو اب خدا کا پتہ کیسے لگاؤ گے جہاں باڈی ہی نہیں ہے؟ خدا کے چہرہ نہیں ہے۔
اچھا اگر جیسے ہمارے بھائی مسلمان کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ میاں کے تو ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا اگر وہ آسمان پہ ہے تو زمین پہ نہیں ہے، اور اگر زمین پہ ہے تو آسمان پہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں، میں ایک بہت بڑا اعتراض دور کر رہا ہوں۔ اللہ کے باڈی نہیں ہے، حالانکہ آج کل اشارہ کرنے والے اشارہ کر دیتے ہیں جسم سے کہ میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ خدا کا بم میرے جیسا، ایسے ایسے بھی ہیں کلاکار میرے جیسا۔ حالانکہ میرے مولا نے ایک یہودی نے جب پوچھا خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا چلو دھوپ میں لائے، کہا سورج کو دیکھ 1 منٹ۔ اب یہ 1 منٹ جب سورج کو نہ دیکھ سکا تو آواز دی میرے مولا نے، ارے جب تو اس کی مخلوق کو نہ دیکھ سکے اس کے خالق کو دیکھے گا؟ میرے مولا نے خود کیا کہا جب کسی نے پوچھا کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے، تو میرے مولا نے پتا کیا کہا، علی اس کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، مگر تھوڑا سا مجھے تسبیح کو مکمل کرنا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جوانوں آپ مجھے بتاؤ، اللہ کے باڈی نہیں ہے، اور یہ جو غلط سلط ہم پڑھ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، کلمات کفر ہیں، یہ خدا کی قسم کلمات کفر ہیں۔ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو۔ کہا کیسے دیکھا؟ کہا ان آنکھوں سے نہیں۔ آج کے بعد اگر کسی ذاکر کو آپ نے غلط جملے پہ داد دی تو میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں، اب تم جانو اور معصوم جانے، اگر غلط بات پہ داد دو گے تو تم بھی گناہگار بنو گے۔ علی نے کیا کہا؟ ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے۔ تو جب علی کو بھی خدا ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تو تمہاری ہماری کیا اوقات ہے پھر بھائی؟ چلیے، تو اللہ کے باڈی نہیں ہے، باڈی کی خاصیت ہے مثلا اگر آپ کا جسم اتنا ہو جتنا ہمالیہ، تو ہمالیہ بھی ایک ہی جگہ تو ہے، بیت القائم میں ہے، حیدرآباد میں ہے، یہاں نہیں، کوہ قائم حیدرآباد میں ہے، دلی میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر خدا پہاڑ جتنا بھی ہے تو پہاڑ بھی ایک ہی جگہ تو ہے، دوسری جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ سب جگہ ہے۔ اگر باڈی ہوتی تو ایک جگہ ہوتا، یہ سائنس ہے پوری۔ اگر باڈی ہوتی، باڈی کی خاصیت ہے ایک جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ، اور اللہ سب جگہ ہے۔ اسی لیے نماز میں اللہ نے دونوں اشارے کروا دیے تم سے، آسمان پہ بھی ہے زمین پہ بھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سجدے میں سر جھکا کے دیکھ، ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھ۔ دعا نے بتایا وہاں بھی ہے، سجدے نے بتایا یہاں بھی ہے۔ تو جب اللہ سب جگہ، تو جب اس کے چہرہ نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ نمازیں پڑھتے رہو میاں، روزے رکھتے رہو، حاجی بنتے رہو، تمہیں پتہ چلنے والا نہیں ہے اللہ راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے۔ تو پھر پتہ کیسے چلے؟ پتہ چلے گا نبی کی حدیث سے۔ جب پتہ اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ کے چہرہ نہیں ہے، تو سارے مسلمانوں کی نمازوں سے پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا نہیں؟ تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا مدینے میں صحابہ کے درمیان میں 200 علماء اہل سنت نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے ویغضب لغضب کے، اے میری بیٹی فاطمہ، جس سے تو راضی ہو جائے اس سے میرا خدا راضی ہوتا ہے، جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے میرا خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں اعتراض نہیں ہے، کسی کو بھی رضی اللہ کہہ دو، مگر ہم دیکھیں گے بطول راضی ہے یا نہیں۔
تو اس کا مطلب ہے زہرا سے پتہ چلے گا خدا راضی ہے یا نہیں. اور تسبیح زہرا کا کام کیا ہے؟ شیطان کو بھگانا اور خدا کو راضی کرنا. تو تسبیح زہرا سے سب سے زیادہ خدا راضی ہوتا ہے. اب چلیے کتنی حدیثیں ہو گئی بھائی؟ 3. چوتھی سنیے. یا ابا ہارون، اے ابو ہارون، انا نامرو صبیاننا بتسبیح فاطمہ، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تسبیح فاطمہ کی تعلیم دیتے ہیں. آج کی مجلس سننے کے بعد حیدرآبادیوں تمہارا کام کیا ہے؟ جو بچہ بولنے لگا ہو، 1 سال کا ہو گیا ہو، اسے آج ہی سے بستر پہ لیٹ کے معصوم کیا کہتے ہیں؟ ہم نماز سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسبیح فاطمہ سکھاتے ہیں. کہو بیٹا اللہ اکبر، کہو بیٹا. اما جب تمہارا نام لینے لگا تو ہمارا نام بھی اسے دلواؤ، اسے تسبیح زہرا پڑھاؤ. تسبیح زہرا نمازوں کو وزنی بناتی ہے. تسبیح زہرا شیطان کو بھگاتی ہے. تسبیح زہرا اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. تسبیح فاطمہ. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، آ کے کہنے لگا مولا مجھے سنائی نہیں دیتا. امام نے کہا این من تسبیح فاطمہ، تجھے کس نے روکا تسبیح فاطمہ سے؟ اپنے گھر پہنچا، تسبیح فاطمہ اس نیت سے پڑھنے لگا میرے کان صحیح ہو جائیں. اب جو 1 ہفتے کے بعد آیا تو اسے بہت اچھا سنائی دے رہا تھا. امام نے کہا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا جب سے آپ نے تسبیح فاطمہ بتائی میرے کانوں کا مرض دور ہو گیا. 2 شخص آئے نبی کی خدمت میں، ہم تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں نبی اللہ، بتائیے ایسا نسخہ بتائیے جو تجارت میں گھاٹا نہ ہو، بزنس مین سنے. تو ایک مرتبہ نبی نے کہا گھر سے نکلنے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لینا، انشاءاللہ کبھی تمہیں مال میں گھاٹا نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ زہرا ہی کیا جو تمہیں گھاٹا دے دے نہیں. تو تسبیح زہرا سے کبھی گھاٹا. تو تجارت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ. یہ میں نے حدیثیں سنائی آپ کو تسبیح زہرا کے حوالے. ابھی بہت حدیثیں ہیں لیکن وقت میرا جا رہا ہے، موضوع مکمل ہی ہوگا. یہ تو حدیثیں ایک طرف رکھیے. اس کے بعد سنیے طریقہ کیا ہے. طریقہ جو ہم غلط کر رہے ہیں وہ سن لیجئے کیا ہے. تسبیح فاطمہ کی پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط ہے تسبیح فاطمہ کی، جیسے ہی آپ نے تشہد اور سلام پڑھا، اب نہ آپ مصافحہ ملائیے، نہ آپ ادھر ادھر دیکھیے، تسبیح اٹھائیے، تسبیح زہرا شروع کر دیجئے. جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں نا، تو جو حالت بیٹھنے کی آپ کی تشہد اور سلام میں ہے وہی حالت آپ کی ہونی چاہیے. کہاں میں؟ تسبیح زہرا میں. کیوں ہونی چاہیے؟ امام نے فرمایا. امام کہتے ہیں پیر کو پیر سے نہ اٹھا. چھٹے امام کہتے ہیں پیر کو پیر سے نہ اٹھا. امام سے پوچھا کہا کیوں؟ کہا من فعلہ ذالک قبل ان یثنی رجلہ غفر اللہ لہ. جو انسان تسبیح زہرا اسی حال میں پڑھے جس حال میں نماز پڑھ رہا تھا، حرکت نہیں کی، تو پیر پھیلانے سے پہلے پہلے اللہ تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. یہ ہماری جماعتیں جو ہو رہی ہیں ان میں بھی غلط ہو رہا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کچھ نہ پڑھو. اللہم کل ولیکل، کچھ نہیں، مصافحہ بھی نہیں. سب سے پہلے سلام کے بعد انشاءاللہ کیا پڑھیں گے؟ 2 چیزیں بتائی امام نے کہ اگر آپ تسبیح اس طرح پڑھیں گے تو اللہ گناہوں سے تمہیں پاک کر دے گا. دوسرا جملہ اوجب اللہ لہ الجنہ، اور اللہ جنت کو تیرے اوپر واجب کر دے گا. لیکن جب تسبیح ایسے پڑھے، ہمارے ہاں تسبیح کا کیا حال ہے؟ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتا ہوں سنت قربت اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. خود بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا رہا ہے. اتنا جلدی اما اتنے بڑے فائدے لینے کے.
اگر اعلان ہو جائے حیدرآباد میں کہ فلاں نواب صاحب کمبل بانٹ رہے ہیں سردی کے زمانے میں قیمتی کمبل، تو تم 2 گھنٹے وہاں رہ لیتے ہو، نہ تمہیں سردی کی فکر ہے نہ جلدی ہے، لائن میں لگے کھڑے ہو۔ ارے جہاں تسبیح زہرا سے کائنات کا پورا خزانہ مل رہا ہو، وہاں سے تمہیں لگی ہے بھاگنے کی۔ یہ میں بتاؤں بھاگنے کی کیوں لگی ہے؟ اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے اگر تسبیح پڑھ لی تو میرے قبضے میں نہیں آئے گا، اس لیے تیرے دماغ میں جلدی ڈالنا ہے، چل مسجد سے، چل مسجد سے، چل مسجد سے۔ تجھ پہ شیطان مسلط ہونا چاہتا ہے، اپنے دل کو قوی بنا لے تسبیح فاطمہ پڑھ کے، تاکہ تو شیطان سے نہ بھاگے، شیطان تجھ سے بھاگے۔ تو انشاءاللہ طریقہ کیا بتایا میں نے تسبیح کا؟ خلوص دل کے ساتھ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً تسبیح اٹھائی۔ تسبیح بھی نہیں ہے تو یہ نشان بنائے 3 کتنے نشان ہے یہ ہیں؟ 15 میں معاملہ خراب ہے، 14 کتنے ہیں یہ؟ 14، تاکہ تم 14 سے غافل نہ ہو، سمجھ رہے؟ یہ نشان ہے 14۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ جو انسان یہاں تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، امام فرماتے معصوم فرماتے ہیں جب قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا اور روشنی کا کوئی انتظام وہاں نہیں ہوگا، تو جہاں جہاں تو نے جس نشان پہ تسبیح زہرا پڑھی ہے وہاں سے نور نکلے گا۔ کیا 10-15 منٹ میں آپ کی لے سکتا ہوں؟ گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، یہ الگ مسئلہ ہے، مجھے پتہ ہے، میری اتڑیاں بتا رہی بھائی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ایسی صلوات پہ تو میں ایک حدیث بھی نہیں سناؤں گا۔ محمد محمد جل فرجہم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا نکلے گا ان سے؟ نور نکلے گا۔ ایک تو تسبیح یہاں کام آئے گی، دوسرے کہاں؟ جب انسان کی روح نکلنے میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہی تسبیح تمہاری روح نکلنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، سمجھ رہے؟ تو اس سے قیمتی شے ہے کوئی نہیں۔ امام فرماتے ہیں بالکل اس حال میں پڑھ جس حال میں سلام اور تشہد پڑھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسری اس کی شرط کیا ہے؟ جب تو اسے پڑھ تو کسی سے بات نہ کر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر ٹھیک ہے؟ یہ ہے شیطان جو ہم پہ قبضہ کیے۔ شیطان چاہتا ہے کسی طرح اس کا تسلسل توڑ۔ امام کہتے ہیں جب تو تسبیح پڑھ تو کسی مخلوق سے بات نہ کر۔ ارے خدا کی قسم ممبر سے جملہ آ رہا ہے، کسی مخلوق سے بات نہ کر۔ زہرا نے تجھے اتنی معراج پہ پہنچا دیا کہ تو اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ بغیر زہرا کے معراج نہیں ہوتی۔ اما کمال کی بات ہے، یہ ابو طالب کے گھر کی بہو ہے۔ جب ابو طالب کے گھر کے بغیر نبی کو معراج نہ ہو تو آپ کو معراج کہاں سے ہوگی زہرا کے بغیر؟ اس کے بعد آپ پڑھیے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قبر کی تاریکی میں کام آتی ہے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس کے بعد سنیے پھر کیا امام کہتے ہیں فاصلہ نہ کر، بیچ میں فاصلہ نہ کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کسے کہہ رہا ہے تو؟ اپنے پروردگار کو۔
تسبیح زہرا کے اس جملے کا اثر یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جب تو مجھے بڑا کہہ رہا ہے، جب تو مجھے اکبر کہہ رہا ہے تو معاشرے میں تجھے سب سے بڑا بنا دوں گا۔ اس کے بعد تو کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تو میری تعریف کر رہا ہے تو تجھے اتنا پاک کروں گا کہ دنیا سے تیری تعریف کرا دوں گا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ پاک و پاکیزہ ہے۔ ایک بات آ گئی بھائی، تسبیح کے معنی پوچھئے تمام سے، تمام مسلمانوں سے، تسبیح کے ڈکشنری میں معنی کیا ہیں؟ آپ کو بھی نہیں پتا کیا بھائی؟ آپ تو اتنے اشرے سن رہے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین آ رہے ہیں، تسبیح کے معنی نہیں؟ تسبیح کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرنا۔ تسبیح کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرنا، اسے کہتے ہیں تسبیح، یعنی اللہ پاک و پاکیزہ ہے۔ میں مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے برادران سے، تسبیح کے معنی ہونے چاہیے اللہ کو پاک بنانا ہے تو نہیں قبلہ غلط، تسبیح کے معنی اللہ کو پاک بنانا نہیں۔ میں نے کہا اور کیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ تو پہلے سے پاک ہے۔ میں نے کہا لفظ تو تسبیح ہے، تسبیح کے معنی اللہ کو پاک بنانا۔ کہا نہیں جناب، اللہ کو پاک بنانا نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرنا۔ اللہ نے کہا کہ جو لفظ میں اپنے لیے استعمال کروں گا ایسا ہی لفظ استعمال کروں گا اہل بیت کے لیے۔ تطہیر، ارے نہیں، جو پہنچ گئے تطہیر۔ جب تطہیر کے معنی کیا ہوئے تو مسلمان کہنے لگے تطہیر کے معنی ہے اہل بیت کو پاک بنانا۔ تو اگر وہاں پاک بنانا ہے تو یہاں بھی پاک بنانا ہے، اور اگر یہاں یہ معنی ہے اللہ پاک ہے، پاکیزگی کا اعلان کرنا، تو تطہیرہ میں بھی مطلب ہے اہل بیت پہلے سے پاک ہے۔ یہ ہے پاکیزگی کا اعلان کرنا۔ چلیے اس کے بعد تسبیح پڑھیے خضوع اور خشوع کے ساتھ۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ تسبیح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تسبیح جب زبان سے ادا کرو تو دل کو ساتھ رکھو، خالی زبان سے نہ کر ادا، دل کو بھی متوجہ رکھ اس کی طرف جو زبان سے کہہ رہا ہے، پھر دیکھ تیرے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تسبیح۔ چلیے تسبیح زہرا ہو گئی۔ جب نبی نے تسبیح تعلیم دی تو جناب زہرا نے ایک دھاگا لیا، دھاگا لے کے اس میں 100 گرے لگائی تاکہ ہر آدمی جس کو یاد نہ ہو سکے، ہر ایک کا علاج کیا نا، تو دھاگے میں 100 گرے لگا دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح شروع کی۔ اس کے بعد شہزادی نے کیا کیا؟ جب جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے، کلیجہ چبا لیا ہندہ جگر خارہ نے، نبی نے قبر بنا دی، شہزادی قبر پہ پہنچی۔ اب 2 سنتیں ہیں، ہندہ کی سنت ہے قبر کی توہین کرنا، فاطمہ کی سنت ہے قبر کا احترام کرنا۔ اب جو جس کی سنت پہ عمل کرنا چاہے کر لے، ہمیں کوئی اعتراض تھوڑا ہی ہے۔ آپ قبریں توڑ کے ہندہ والے بن جائیے، ہم قبروں کا احترام کر کے زہرا والے بن جاتے ہیں۔ یہ داعش والے دھمکی دیتے ہیں بموں سے قبریں اڑا دیں گے۔ اچھا اس کے علاوہ تم نے سیکھا ہی کیا ہے بھائی؟ تمہارا یہ جو اللہ اکبر داعش کہہ کے بم ڈال رہا ہے روزوں کے اوپر، ہم بڑی سوچ میں تھے بھائی ایسا مسلمان کہاں سے پیدا ہوا۔ اب جب ہم نے ہندہ کو دیکھا توہین کرتے ہوئے تو ہم نے کہا ہو ان کا شجرہ وہاں سے ملتا ہے، یہ احد والا مسلمان ہے۔
جو توہین کر رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ توہین، قبروں کی توہین. امام کہتے ہیں قبر کی توہین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. قبورنا فی قلوب محبینا، اصلی قبریں ہماری مومنوں کے دلوں میں ہیں. اگر ہمت ہے تو دلوں سے نکال کے دکھا. اب چیلنج کروں، او داعش کے نمک حرامو، قبریں منہدم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. علی اور فاطمہ کی قبر ہمارے دلوں میں ہے. خدا کی نہیں بھائی. ایک حدیث یاد آ گئی، سنیے حدیث. نبی کی حدیث کیا ہے؟ حرمت المومن اعظم من الکعبہ. مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. تمام علماء اہل سنت کے یہاں حدیث ہے مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، کہاں کعبہ کہاں مومن؟ کہا نہیں، کعبے سے زیادہ ہے مومن کی عظمت. جب میں نے حدیث پڑھی ہماری قبریں کہاں ہیں؟ مومنوں کے دلوں میں. تو جس کعبے میں 3 دن علی رہ جائے، جب اس کی عظمت اتنی ہے تو جس دل میں علی ہی رہتا ہو. بس اب میرے ساتھ جڑ جائیے گا، آخری مرحلوں میں مجلس ہے. جناب زہرا قبر پہ پہنچی، جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لی، مٹی سے دانے بنائے، دانوں کو دھاگے میں پرو دیے. اس کے بعد زہرا نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ ایک ایک آدمی اگر جملہ سمجھ میں آ گیا نا تو سوتے سوتے بھی اٹھو گے تو داد دو گے. جملہ کیا ہے بھائی؟ آدمی کو مارا کیوں؟ قاسم سلیمانی کو کیوں مارا؟ ذلیل کرنے کے لیے. حمزہ کو کیوں مارا؟ ذلیل کرنے کے لیے. جناب زہرا نے حمزہ کی قبر سے مٹی لے کر اور اس کے تسبیب کے دانے بنا کر قیامت تک کے لیے ہر ظالم کے منہ پہ تماچا مارا. تم ذلیل کر کے دکھاؤ، ہم عزتیں دے کے دکھائیں گے. حمزہ کو ذلیل کیا تھا نا، جناب زہرا نے کیا، قبر کی مٹی اٹھائی، دانے بنائے. اچھا شہزادی، بس میرے ساتھ رہیے، خدا کی قسم عجیب و غریب جملہ ہے. ایک کائنات کی شہزادی، تیرے سے بڑی مخلوق عورتوں میں اللہ نے پیدا نہیں کی. تیرا فلسفہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تو پیش نہ کرے. تو نے شہید کی قبر کی مٹی کیوں اٹھائی؟ کہا جب انسان نماز کے بعد تسبیح پڑھے اور تسبیح کے دانوں پہ اللہ اکبر پڑھے تو اس کے دل میں شہید کی محبت پیدا ہو. نہیں بھائی، شہید کی محبت پیدا ہو. جب یہ دانے پہ پڑھے گا اللہ اکبر، شہید کی شہادت یاد آئے گی. میں نے عبادت کو شہادت سے جوڑ دیا. جب تم شہید کے دانوں کے اوپر پڑھو گے اللہ اکبر تو تمہارے ذہن میں ایک بات آئے گی، اللہ سے قریب ہمیں شہید کر سکتا ہے. بھائی اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. ہمیں اللہ کے قریب کون کرے گا؟ شہید ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. جس طرح نماز اللہ سے قریب کرتی ہے، روزہ اللہ سے قریب کرتا ہے، اسی طرح شہید کا خون اللہ سے قریب کرے گا تمہیں. اور جب تم دانوں پہ پڑھو گے شہید کے خون سے اللہ اکبر تو تیرے اندر بھی جذبہ شہادت پیدا ہوگا، ظالم کا خوف نکل جائے گا.
تو پھر کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا. جناب زہرا نے عبادت کو شہید سے جوڑ کے بتایا کہ شہید کی قربانی اتنی بلند ہے، یہ نماز شہید کی وجہ سے، یہ تسبیح شہید کی وجہ سے، یہ عبادت خدا شہید کی وجہ سے. کون سے جوڑا؟ تو جب آپ کہیں گے شہید کی منزلت یہ ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں حسین نماز تم نے قائم کی ہے. تو عبادت قائم کون کرتا ہے؟ عبادت قائم کون کرتا ہے؟ شہید. شہید شہید. زہرا نے شہادت سے تسبیح کو جوڑ کر پوری قوم کے دل سے ڈر نکال دیا ظالم کا، خوف نکال دیا ظالم کا کہ جو میری تسبیح پڑھے گا وہ کبھی ظالم سے نہیں ڈرے گا بلکہ ظالم اس سے ڈرے گا. ارے نہیں، جو میری تسبیح پڑھے گا وہ ظالم سے نہیں ڈرے گا، ظالم اس سے ڈرے گا. آج کے حالات میں سمجھانا آسان ہے، قاسم سلیمانی نہیں ڈرا، اس لیے کہ جو تسبیح پڑھتا ہو میدان جنگ میں تو نہیں ڈرتا. چلیے، جناب حمزہ کی قبر سے مٹی اٹھا کے شہادت سے جوڑ دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے قریب اللہ سے کون کرے گا؟ شہید. تاکہ تم میں بھی شہادت کا جذبہ پیدا ہو، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو. اس کے بعد سنیے، جناب زہرا نے یہ تسبیح تیار کر دی. جب تک سب سے بڑے شہید حمزہ رہے، جب تک حمزہ بڑے شہید رہے تو تسبیح کس کی مٹی سے تیار ہوئی؟ حمزہ کی قبر سے. جب حمزہ سے بڑا شہید آ گیا، بس آپ پہنچ گئے جوانوں. جب حمزہ سے بڑا شہید آ گیا، کون؟ حسین ابن علی. تو اب پوتے نے یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارا، باپ کی قبر پہ پہنچا، باپ کی قبر کی مٹی اٹھائی، اس سے دانے بنائے، دانوں سے تسبیح بنائی. پہلے چلتی تھی قبر حمزہ کی مٹی کی تسبیح، اب چل رہی ہے قبر حسین کی مٹی کی تسبیح. اس تسبیح سے بھی لوگ گھبرا رہے تھے، اس تسبیح سے بھی پوری یزیدیت ڈر رہی ہے. کہا اس تسبیح میں اور اس تسبیح میں فرق کیا ہے؟ اس تسبیح کا کمال یہ تھا، جب تک آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو آپ کو ثواب مل رہا ہے. اس تسبیح کا کمال یہ ہے کہ اگر تو پڑھتے پڑھتے خاموش بھی ہو جائے تو خود تسبیح پڑھتی ہے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، چھٹے امام سے، مولا ایک تسبیح وہ ہے جو قبر حمزہ سے تیار ہوئی، ایک تسبیح وہ ہے جو قبر حسین سے تیار ہوئی، تو آپ یہ بتائیے کون سی افضل ہے؟ کہا وہ تسبیح جو میرے باپ کی قبر سے بنی. کہا کیسے؟ کہا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ تسبیح خود تسبیح خدا کرتی ہے. ان مہینوں میں کتنے اشرے سن لیا آپ نے؟ اس سے قیمتی بات سنی ہو تو دعویٰ کر رہا ہوں ممبر سے. پہلے سمجھ لیجئے بات. امام نے کیا فرمایا؟ انسان خاموش ہے، قبر حسین کی تسبیح ہاتھ میں ہے. انسان چپ ہے تو امام کہتے ہیں یہ تسبیح خود تسبیح کر رہی ہے اور ثواب لکھا جا رہا ہے نامہ اعمال میں. تسبیح کر رہی ہے قبر کی مٹی اور ثواب لکھا جا رہا ہے مومن کے نامہ اعمال میں. اب بھی نہیں سمجھے؟
تسبیح پڑھ رہی ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے حسین کا خون، ثواب مل رہا ہے تجھے۔ ابے تو بھیا دعویٰ کرتا ہے نا میں حسین کو زیادہ چاہتا ہوں، ارے حسین تجھ سے زیادہ چاہتے ہیں، تو خاموش ہے۔ حسین تسبیح کر رہے ہیں اور ثواب تجھے دے رہے ہیں تاکہ میرا کوئی چاہنے والا جہنم میں نہ جائے۔ سمجھ رہے آپ؟ تسبیح کرتی ہے، ذکر خدا کرتی ہے، یہ خون حسین۔ اب یہ بتائیے ظالم جیتا یا حسین؟ ظالم نے گلا کیوں کاٹا تھا؟ ذکر خدا نہ کر پائے۔ اللہ نے خون کے ذرے ذرے سے کیا کر دیا؟ قطرے قطرے سے خون کے کیا ہونے لگا؟ ذکر خدا۔ تو حسین کے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ آواز دیتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا قسم کھا کے کہتا ہے مجھے بھی تیرے خون کی قسم، اگر تیرے خون کا ہر قطرہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میں بھی تیرے ذکر کو اتنا عام کروں گا، یہودی کہے گا حسین، عیسائی کہے گا حسین، سنی کہے گا حسین، شیعہ کہے گا حسین، زمین کہے گی یا حسین، آسمان کہے گا یا حسین، فرشتے کہیں گے یا حسین۔ بس مجلس کا اینڈ، آخری جملہ سنیے کیا ہے۔ حسین کے خون کا ایک ایک قطرہ۔ اچھا کربلا کی زمین کون سی زمین ہے؟ جنت کا ٹکڑا، جنت کا۔ تو جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اس کا مطلب ہے جنت کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب مومن سفر کرے اور اسے سفر سے ڈر لگے تو اپنی جیب میں خاک شفا لے کے چل۔ سفر میں خاک شفا لے کے چل، ہر یزید کو ختم کر دے گی، تیرے دل سے ڈر نکال دے گی۔ ایک آیا بہت بڑا عیسائی، آخری جملہ ہے مجلس کا، تسبیح کے اوپر بات ختم کرتا ہوں۔ عیسائی آیا بہت بڑا اور آ کے کہتا ہے مجھے معلوم ہے تم نے کیا کھایا، کیا کیا، کیا کر کے آئے ہو۔ اب مسلمان اس سے آ کے پوچھ رہے ہیں۔ علامہ فیض کاشانی اس وقت بہت بڑے مجتہد تھے، ان کو لوگوں نے بتایا اصفہان جا کے سرکار ایسا آدمی آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اگر کوئی مجھے اسلام کی حقانیت پر ایک دلیل بھی دے دے کہ اسلام حق ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، مگر دلیل ایسی دے جسے میں کاٹ نہ سکوں۔ اب کوئی مسلمان قرآن پیش کر رہا، کوئی حدیث پیش کر رہا، کوئی آیت پڑھ رہا، کوئی روایت پڑھ رہا، وہ ساری کو رد کرتا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تم کل یہ کھا کے آئے، آج تم یہ کھا کے آئے، آج تمہارے دل میں یہ ہے، ساری باتیں بتا رہا۔ جب سب پریشان ہو گئے تو علامہ فیض کاشانی پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہا تجھے سب معلوم ہے؟ کہا بالکل۔ کہا دعویٰ کیا ہے؟ کہا اسلام سچا مذہب ہے، ایسی دلیل دو جسے میں کاٹ نہ سکوں۔ کہا بالکل دیں گے۔ تجھے معلوم ہے نا؟ کہا بالکل معلوم ہے۔ کہا اچھا۔ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایسے نکالا، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم مجتہد کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے بھائی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ مجتہد بتائے گا اہل بیت کیا ہیں، کام چلنے والا نہیں ہے۔ لیا، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فیض کاشانی پوچھتے ہیں بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسے پسینہ آنے لگا۔ تو فیض کاشانی نے کہا تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟
کہا تم یہ نہ سمجھنا مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے، اور پسینہ ابھی اسی لیے رہا ہے کہ پتہ ہے، پتہ ہے کہ کیا ہے۔ کہا پھر بتا کیا ہے، بتا کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، تیرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ تو ایک مرتبہ فیض کاشانی نے کہا تیرا علم 100% کہتا ہے کہ جنت کی مٹی ہے؟ کہا اسی لیے تو پسینہ مجھے آ رہا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے جنت کی مٹی ہے، تعجب میں ایسے ہوں کہ زمین پہ بیٹھ کے تو جنت کی مٹی لے کیسے آیا؟ نہیں بھائی، آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں میں، مجلس کا اینڈ ہے، سنیے، میں تعجب میں اس لیے ہوں کہ میں یہ نہیں پتہ کر پایا ہوں تو زمین پہ بیٹھ کے جنت کی مٹی کیسے لے پایا؟ اس نے کہا یہ میرے ہی ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا شیعہ کے ہر گھر میں ہے۔ اچھا، پھر پوچھا، اب یہ سمجھ نہیں پا رہا کیا ہو رہا۔ ایک مرتبہ فیض کاشانی نے کہا اچھا یہ بتا کیا تیرا علم 100% کہتا ہے کہ یہ جنت کی مٹی ہے؟ کہا بالکل۔ کہا کہیں غلطی تو نہیں ہے؟ کہا بالکل۔ کہا سوچ لے۔ کہا نہیں 100% یہ جنت کی مٹی ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کر لے اسلام قبول۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا تیرا علم بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جنت کی مٹی ہے، میرا نبی بھی یہی کہہ کے گیا ہے کہ کربلا کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے۔ بھائی تو بھی یہی کہہ رہا ہے، نبی بھی یہی کہہ رہا ہے، اس سے بڑی اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہوگی؟ اب جملہ سنیے، قیامت تک داد دیجیے گا، عجیب و غریب جملہ ہے۔ کیا کہا؟ نبی بھی کہہ کے گئے جنت کی مٹی، تو بھی کہہ رہا ہے جنت کی مٹی۔ ارے یزیدیوں کو آج بھی بتا دو خون حسین میں آج بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ کافر کو حر بنا دے۔ اسلام قبول کروا لیا، کرو اسلام قبول۔ یہ ہے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ امام فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ تسبیح پڑھنے والے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تسبیح پڑھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تسبیح کا میں نے طریقہ بتا دیا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ عزیزو، جس کی یہ تسبیح تھی، جس سے یہ منسوب تھی، اسے پتہ ہے کتنا ستایا؟ بتاؤں اسے کتنا ستایا؟ سنیے، اسے اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ قوم آئی آ کے کہتی ہے علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رویا کریں یا رات کو، اس لیے کہ فاطمہ کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا۔ آپ مجھے سوچ کے بتائیے، آپ پلین میں جاتے ہیں نیند آتی یا نہیں آتی؟ ٹرین میں نیند آتی ہے یا نہیں آتی؟ پورے مدینے کو نیند نہیں آتی جب ایک بیوی روتی ہے؟ علی نے جا کے کہا شہزادی تیرے بابا کی امت آئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہہ رہی ہے دن کو رویا کرے یا رات کو؟ تو پتہ ہے میری شہزادی نے کیا کہا؟ ابو الحسن، اے ابو الحسن، ان سے جا کے کہہ دو میں رونا بند نہیں کروں گی۔ ہاں ان سے کہہ دو فاطمہ زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا علی پہنچا، میرا مولا پہنچا اور کہتا ہے بی بی کیا میں ایک بات پیش کروں؟ کہا آپ تو میرے امام ہیں، میں پہلے آپ کو ایک حساس جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ حساس جملہ سنیے کیا ہے، حساس کیا ہے؟ فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی تھیں اس دروازہ گرنے کی وجہ سے
کہ اگر اپنے حجرے میں بھی چلتی تھی عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، عصا کا سہارا. سر پیٹ کے روئیے گا. عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی فاطمہ. اور جس برتن میں آٹا خمیر کیا کرتی تھی جب اسے اٹھاتی تھی تو پیشانی زمین سے ٹکرا جایا کرتی تھی. جس فاطمہ سے گھر میں بھی نہ چلا جاتا ہو اس کو ولی کیا کہتے ہیں؟ صبح کو میرے ساتھ جنت البقیع چلا کریں، وہاں اپنے بابا کا ماتم کیا کریں، شام کو پھر گھر آ جایا کریں، پھر اپنے بابا پہ دن رات بھر رویا کریں. علی جنت البقیع لے جایا کرتے تھے، شام کو زہرا کو واپس لایا کرتے تھے. ایک دن جو میرا مولا پہنچا، جیسے ہی بقیع کے قبرستان میں پہنچا میرا مولا، ایک مرتبہ زہرا نے بآواز بلند رونا شروع کر دیا، ہائے بابا. جیسے یہ جملہ کہا میرے مولا پہنچے، زہرا کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پشت پہ ہاتھ رکھا، گلے سے لگایا، لگا کے کہا بی بی کیا آج بابا زیادہ یاد آئے؟ کہا نہیں نہیں علی. کہا پھر اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا علی جب دھوپ ہو جایا کرتی تھی تو میں ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کرتی تھی، لیکن علی آج ظالموں نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا، میں دن بھر دھوپ میں روتی رہی. میں نے کہا شہزادی ایک دن دھوپ میں روئی، اپنے شوہر سے شکایت کر دی، لیکن رباب کربلا سے مدینہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. کبھی سائے میں نہیں بیٹھی رباب. ارے کیسے سائے میں بیٹھ جائیے؟ علی جاتے تھے زہرا کو لے کے آتے تھے. وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا کہ ایک دن زہرا چادر اوڑھے لیٹی ہے. میرا مولا تشریف لایا اور میرا مولا آ کے کہنے لگے فضا اس وقت تو زہرا کے سونے کا وقت نہیں ہے. پہنچے، قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد آواز دی بنت رسول. آنکھ نہیں کھولی. فاطمہ آنکھ نہیں کھولی. اب ایک مرتبہ میرے مولا کی زبان سے جو جملہ نکلا، رو کے، علی رو کے کہتے ہیں زہرا. بس جیسے ہی زہرا کا فوراً آنکھیں کھول دی. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ لیا، علی آپ میرے امام ہیں، آپ نے 3 آوازیں دی نا. جب آپ نے فاطمہ کہا بنت رسول کہا میں نہیں بولی تھی نا. علی میں تمہاری آواز سن رہی تھی. کہا پھر بولی کیوں نہیں؟ کہا آج میرا بابا مجھے سینے سے لپٹائے ہوئے تھا. فاطمہ تیری مصیبتیں کم ہو گئی، آج تو میرے پاس آنے والی ہے اے ابو الحسن. اے ابو الحسن آج میرا بابا مجھے لینے آیا ہے. میرے بابا کہہ رہے تھے فاطمہ تیری مصیبتیں کم ہو گئی ہیں. اب سنو علی، سنیے پہلی وصیت. علی علی غسلنی کفنی دفنی لیلن. علی مجھے غسل بھی تم ہی دینا، کفن بھی تم ہی پہنانا، دفن بھی تم ہی کرنا. لیلن مگر رات میں، غسل دینا مجھے رات میں. میں نے کہا شہزادی یہ رات کی قید کیوں؟ یہ رات کی قید کیوں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے میرا شوہر مجھے غسل دے گا رات کی تاریکی میں، اس لیے تاکہ میرے شوہر کی نظر میری ٹوٹی پسلیوں پہ نہ پڑ جائے. ارے یہی ہوا
علی نے کپڑا ہٹایا، ایک چیخ ماری، سلمان جلدی سے آیا، مولا کیا دیکھا؟ کہا فاطمہ کی پسلیاں۔ ایسے نہیں، جس کی آنکھ میں ابھی آنسو نہیں آیا ہے وہ بھی رو کے جائے گا، پرسہ دے گا زینب کو اور حسین کو، ان کی مادر گرامی کا۔ کہا مجھے رات میں دفنانا، رات میں کفنانا۔ اور پھر سنیے کیا کہتی ہیں میری شہزادی خاتون جنت، کہتی ہے علی ابو الحسن میرے بعد شادی ضرور کرنا، شادی کرنا، اس لیے کہ مرد کے لیے ایک عورت کا ہونا ضروری ہے، لیکن ابو الحسن ایسی عورت سے شادی کرنا جو میرے بچوں کو تکلیف نہ دے۔ میرے بچوں کو نہ ستائے، اس لیے کہ میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ اے علی، اگر ایک رات اپنی بیوی کے پاس سونا تو میرے بچوں کو نہ بھولنا۔ اس کے بعد کہتی ہے علی میرے جنازے میں ان کو نہ بلانا جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرا جنازہ رات میں اٹھانا تاریکی شب میں، تاکہ میرے اوپر کوئی وہ نماز نہ پڑھے جس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اس کے بعد کہتی ہے ابو الحسن مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، علی نماز پڑھانے چلے گئے، ادھر مغرب اور عشاء کا وقت آیا، علی مسجد میں ہیں، حسن و حسین گھر میں ہیں۔ ایک مرتبہ اماں کہتی ہے بیٹا حسن و حسین نانا کے روزے پہ جاؤ، دعا کر کے آؤ، ہماری ماں کو صحت دے۔ حسن و حسین مغرب سے پہلے چلے نانا کے روزے پر، علی چلے مسجد کی طرف۔ اسما سے کہا اسما اب میں جا رہی ہوں، اگر آواز تسبیح آتی رہے، تسبیح سے مجلس شروع ہوئی، تسبیح پہ مجلس ختم ہو رہی ہے، کہ اگر تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، اگر تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنے نا میں دنیا سے چلی گئی۔ ابھی حسن و حسین کہتے ہیں کہ ہم نانا کے روزے پہ ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے تھے، نانا ہماری اماں کو صحت دے دو۔ قبر رسول لرزنے لگی، آواز آئی اے میری زہرا کے یتیمو، ارے جاؤ گھر چلے جاؤ۔ حسن و حسین گھر آئے، ایک مرتبہ اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو، حسن تو کچھ نہیں بولے، حسین نے کہا اے اسما کیا ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسما نے چیخ کے کہا بچوں اب ماں کے ساتھ کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ دونوں بچے ماں کے لاشے کی طرف چلے، ماں کے جنازے کو دیکھا، دونوں بچے پیروں پہ گر گئے۔ اماں تیرا حسین، اماں تیرا حسین آیا ہے۔ دونوں بچے مسجد کی طرف چلے، یا بتا ماتا تمنا، بابا ہماری ماں مر گئی۔ جیسے ہی علی نے سنا علی بے ہوش، زہرا کی شہادت کا اتنا صدمہ ہوا کہ علی بے ہوش ہو گئے۔ گھر میں آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ صحن خانہ میں رکھا۔ جس طرح ہمارے یہاں دستور ہے صحن خانہ میں جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، علی نے بچوں کو بلایا، زینب پھر یہ ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ زینب آئی، ماں کا چہرہ دیکھ کے چلی گئی، کلثوم آئی، ماں کا چہرہ دیکھ کے چلی گئی، حسن آئے، ماں پہ رو کے چلے گئے، حسین نہیں اٹھتے، ماں کے قدموں کے قریب آئے، اپنے رخسار ماں کے قدموں سے رگڑنا شروع کیا، اور ایک جملہ کا کلمینی کلمینی یا اماں، مادر گرامی کلام کرو میں تیرا حسین۔ علی کہتے ہیں
سنیے علی کہتے ہیں بیٹا حسین پھر ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا، ذرا ماں کے چہرے کی طرف آ جا۔ حسین چہرے کی طرف چلے، ایک جملہ کہا بابا مریم بہتر ہے یا میری ماں؟ کہا کجا مریم کجا تیری ماں؟ کہا تو عیسیٰ جب تک ماں سے نہیں ملے تھے، جب تک مریم نے گود نہ پھیلائی ہو، میں بھی اپنی ماں کے پاس جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے۔ ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا، بندے کفن ٹوٹے، گود میں حسین کو لے لیا، اے میرے لال۔ آخری جملہ سنیے، اے میرے لال حسین۔ آواز آئی علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ملائکہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ علی نے زہرا اور حسین میں جدائی کی۔ ایک مرتبہ حسین جب الگ ہو رہے تھے کہہ رہے تھے اماں، اے اماں آج تو نے بلایا تو میں آ گیا، لیکن عاشور کے دن جب میں تجھے بلاؤں۔ جنازہ تیار ہوا، جنازے کو لے کے چلے۔ جیسے ہی جنازے کو لے کے چلے تو ہمارے یہاں دستور ہے عورتیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے جنازے کو، مگر زینب کی عمر 5 سال کی ہے۔ زینب دروازے سے باہر نکلی، چادر اوڑھے ہوئے ہے، 5 سال کی عمر ہے، رات کا سناٹا ہے۔ زینب جہاں جہاں چاند کا سایہ پڑتا ہے زینب ماں کے تابوت کے نیچے آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا ایک بچی پردے میں ماں کے جنازے کے ساتھ نکل گئی ہے، فوراً فاطمہ کا جنازہ چھوڑا، زینب کو اپنی گود میں لیا، گھر چھوڑ کے آئے۔ زینب میری زندگی میں گھر سے باہر نہ نکلنا، میں کہوں گا مولا اندھیری رات میں چادر کے ساتھ زینب کو دیکھا نہ گیا، مگر ارے کوفے کا بازار۔ ارے نہیں بھائی، میں کہوں گا مولا ارے کوفے کے بازار میں کیا کرو گے، شام غریبہ میں کیا کرو گے؟ کہا شام غریبہ میں خود چلا جاؤں گا۔ زینب پہرا دے رہی ہے، ایک گھوڑے سوار آیا، ایک مرتبہ زینب نے کہا کیا تو سمجھتا ہے میرا عباس مر گیا؟ کیا سمجھتا ہے میرا حسین مر گیا؟ ارے واپس چلا جا۔ گھوڑے سوار آگے بڑھتا گیا، زینب کے سر کے بال چہرے پہ پڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ لجام فرس کو پکڑ لیا، ارے یہ نہ سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ ایک آواز آئی بیٹی میں آ گیا، زینب میں آ گیا، آواز کو پہچانا، بیویوں کے پاس پہنچی، ارے مجھے چادر دے دو، ارے میرا بابا۔ آخری جملہ سنیے، نہیں روتے روتے جنت البقیع آواز پہنچا دیجئے۔ ایک مرتبہ زینب باپ کے قریب آئی، آ کے کہا بابا اب آئے ہو؟ بابا جب سب لٹ گیا اب آئے ہو؟ کہا بیٹی میں تو عصر عاشور سے یہی ہوں، جہاں جہاں تم جاتے ہو وہاں وہاں میں ہوں، میں تو صبح سے آیا ہوا ہوں۔ کہا بابا کیا آپ نے حسین کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا؟ کیا عباس کے بازو کٹتے دیکھے؟ کہا زینب میں نے سب کچھ دیکھا۔ کہا بابا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا بیٹی جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا میں فوراً پہنچ جاتا تھا اور اس شہید کو اپنی گود میں لے لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کہا بابا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا سب سے زیادہ تکلیف ہوئی جب بھی کوئی شہید گرا اس نے اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے، مگر جب تیرا ابا گھوڑے سے گرا زمین پہ آیا
شیر